ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آتی۔ رمضان المبارکہ میں اعتکاف میں تھے، مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوتے اور افطاری کے فوراً بعد آپ کو پان کھانے کی عادت تھی، اور گھر سے جو کھانا لاتا لے جاتا تھا تو وہ 10-12 سال کا ایک بچہ تھا، وہ افطاری میں کھانا تو لایا، ایک دن پان نہیں لایا، لیٹ کر دیا، تراویح ہو گئی، اور جس کو پان کھانے کی عادت ہے افطاری کے فوراً بعد، وہ ہم کو تو نہیں ہے لیکن پان والے بہتر جانتے ہیں کہ طلب شروع ہو جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے تھوڑی دیر نہ ملے تو دماغ میں بہت ساری چیزیں آنے لگتی ہیں۔ تراویح کے بعد وہ بچہ آیا پان لے کر کے، آپ پان تو لے لیے، ایک چماٹ بھی لگا دی کہ اتنی دیر کہاں گیا تھا، تماچا لگا دی اس کو۔ یہ تو گھر میں چلتا رہتا ہے، کیا ہم اپنے بچوں کو نہیں مارتے؟ کوئی اگر تاخیر کیا یا کوئی چیز ہوئی تو ڈانٹ ڈپٹ یا تھوڑا سا مارنا، یہ تو نارمل چیز ہے، چلتی ہے۔ وہ بچہ اپنا سر رگڑتے ہوئے بھاگ گیا، لیکن امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ عاشق رسول، پان کھانے کے بعد بے چینی بڑھ گئی، اور اتنی بے چینی کہ مسجد میں ٹہلنے لگ گئے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ آپ کے شاگرد ہیں ملک العلماء ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ، وہ مسجد میں تھے، انہوں نے آ کر کے پوچھا اعلیٰ حضرت سے کہ کیا آپ کسی چیز کے تلاش میں ہیں، کیوں اتنی بے چینی؟ اعلیٰ حضرت نے کہا وہ بچہ کہاں گیا جو پان لایا تھا؟ کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا اس کو ڈھونڈ کے لے آؤ، اس کو ڈھونڈ کے لے آؤ، میں نے ناحق اس کو مار دیا۔ علامہ ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی تو کوئی بات ہے، وہ خادم ہے آپ کا، خاندانی خادم ہے، اس کے گھر سے سارے لوگ خدمت کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں، وہ بچہ جہاں بھی اس کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ کہتے ہیں کہ سب کو ڈھونڈنے پر لگا دیے لیکن بچہ کہیں ملا ہی نہیں۔ رات بھر اعلیٰ حضرت مسجد میں سوئے نہیں، اعتکاف میں ٹہلتے رہے، جو آئے پوچھے ملا وہ نہیں۔ سحری کا وقت ہوا تو پھر توشہ دان لے کر کے گھر سے وہ لڑکا آ گیا، کھانا لانے لے جانے کی ذمہ داری تھی۔ سحری کے وقت میں وہ اپنے مزے میں تھا، وہ اپنی دھن میں تھا، وہ آیا، جیسے آیا علامہ ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا لگا کہ اعلیٰ حضرت کو زندگی کی کوئی بہت بڑی چیز مل گئی، دوڑتے ہوئے آئے، توشہ دان اس کا ادھر رکھ دیا اور اس بچے کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کے نیچے بیٹھ گئے۔ 12 سال کا لڑکا ہے اور وقت کا مجدد گھٹنے ٹیک کر نیچے بیٹھ گیا ہے، اس کے بازو پکڑ لیے، کہا کہ بیٹا کل مغرب کے بعد تیرے پان نہ لانے پر میں نے تراویح کے بعد جو تجھے تماچا مارا وہ میں نے اپنے نفس کے لیے مارا، میری ضرورت کے لیے مارا، اس سے شریعت کا کیا لینا دینا؟ تو نے ایسا کون سا جرم کیا تھا جس پر اسلام سزا دے سکتا ہے؟ تیرا کوئی جرم نہیں تھا، یہ صرف میں نے اپنے پان کے لیے مارا ہے، کیا تو مجھے معاف کر سکتا ہے؟ بچہ کیا سمجھے، وہ اپنا ہاتھ چھڑانے لگا ہے، بڑے مولانا چھوڑیے مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ علامہ ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پیچھے جو اعلیٰ حضرت کے بڑے بڑے شاگرد کھڑے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، وقت کا امام اور مجدد ایک بچے کے سامنے معافی مانگ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کل کو بروز قیامت مجھ سے اگر یہ سوال ہو گیا کہ احمد رضا صرف اپنے پان کے لیے کسی کو تماچا کیسے لگا سکتا ہے، میں کیا جواب دوں گا؟ وہ بچہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا۔ اعلیٰ حضرت کو کہہ رہا ہوں میں نے معاف کر دیا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا بچے کا اس طرح سے کہہ دینا یہ کافی نہیں ہوتا، اپنے سر سے ٹوپی اتار دی، نیچے رکھ دی، اور اس لڑکے سے کہا میں نے جیسے تجھے تماچا مارا تھا ویسی مجھے بھی تو تماچا لگا۔ اس بچے سے کہے تو بھی تماچا مجھے لگا، وہ ڈر گیا۔ بڑے بڑے علماء جس کے سامنے ادب سے بیٹھتے ہوں وہ آج مجھے کہہ رہا ہے کہ بچہ تو تماچا لگا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر بھاگنے والا تھا لیکن اس کا ہاتھ خود ہی پکڑ کر کے اپنے سر پر تماچا لگواتے، 2 3 4
اس کے ہاتھ سے جب اپنے سر پر تماچے لگوائے تو اس کے بعد کہا اب مجھے جا کر اطمینان ہوا کہ میں نے اپنے نفس کے لیے جو کیا تھا اللہ تعالیٰ اسے مجھے معاف فرما دے۔ میرے عزیزو، اس کو کہتے ہیں اخلاص، اللہ کا خوف۔ یہ فارمیلٹی نہیں ہے، یہ فارمیلٹی نہیں، یہ رسم و رواج نہیں ہے۔ کون کر سکتا ہے؟ کون کر سکتا ہے؟ اسی لیے یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں آخرت کا خوف ہے۔ اللہ کے لیے جو جیتا ہے دنیا میں وہ یہ کر سکتا ہے۔ باقی لوگ کیا کہیں گے، وہ جینے والا تو کبھی ان تمام چیزوں کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ دکھاوے کے لیے جو زندگیاں چلتی ہیں وہ کبھی نہیں۔ اسی لیے آپ کو میں بات بتا دوں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، حضرت معاذ اسلمی، جانتے ہو، آ کر کے حضور کے پاس رونے لگے۔ کہا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے، مجھے پاک کر دیجیے۔ حضور نے فرمایا کیا کیا تم نے؟ انہوں نے کہا میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، بہت بڑا گناہ کیا۔ حضور نے فرمایا کیا کیا ہے؟ کہا بتا نہیں سکتا یا رسول اللہ، بتانے سے بہتر مر جانا پسند کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا بتاؤ تو صحیح، کیا غلط کام کیے، کیا گناہ کیے، اس گناہ کے اعتبار سے تمہارے لیے میں بتاؤں۔ تو صحابی نے کہا کلیجہ منہ کو آتا ہے یا رسول اللہ، میں نے بدکاری کی ایک عورت کے ساتھ۔ حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا، وہ زار و قطار رونے لگ گئے حضور کے قدموں میں گر کر۔ یہ بات میں کیوں بتا رہا ہوں، جس کو کوئی جانتا نہیں تھا وہ صحابی حضور کے پاس آ کر بتا کیوں رہے؟ ایک عمل ایسا ہے جو چھپ کر کے کیا ہوا تھا، حضور کی بارگاہ میں آ کر رونا اور بتانا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ کیوں؟ یہ بندہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں آخرت کا خوف کہ میری پکڑ ہو گئی تو میں کیا کروں گا۔ یہاں اللہ کے نبی ہیں، کچھ تو ہو سکتا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگ مجھے اب کیا کہیں گے، حضور کے دربار میں اقرار جرم کر رہے ہو، یہ نہیں دیکھا کہ لوگ اب مجھے کیا کہیں گے، بلکہ حضور نے جیسے ہی اپنا چہرہ پھیر لیا، ہزار و قطار روتے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر آپ نے چہرہ پھیر لیا تو پھر میں کس کے دربار میں جاؤں گا، میں کہاں جاؤں گا اپنا چہرہ دکھانے کے لیے، تجھ سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے، کیا کسی اور سے توقع نظر کی ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے اپنے اشعار میں کہا تھا، یا رسول اللہ بد ہیں تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں پہ یہیں کے پلے ہیں، رخ کدھر کریں، یہیں کے ٹکڑوں سے پلے ہیں، اپنا چہرہ پھر کدھر لے جائیں۔ حضور نے کیا پوچھا پتا ہے؟ معاذ ہوش میں بول رہے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ ہوش میں بول رہا ہوں۔ تمہیں پتا ہے اسلام میں اس کی سزا کیا ہے؟ سنسار کر دیا جائے گا، پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ مجھے معلوم ہے۔ جس کو یہ معلوم ہے پھر بھی وہ جا کے بول رہا ہوں، اس کی سزا میں پتھروں سے مار کر ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ جس کو یہ معلوم ہے وہ پھر بھی چھپا نہیں رہا ہے، حضور کے دربار میں آ کر بول رہا ہے۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ جس کے دل میں یہ خوف ہو اللہ کا، آخرت میں پکڑ ہو گئی تو کیا کروں گا۔ حضور نے فرمایا یہ نشے میں بھی نہیں ہے، ہوش و حواس میں ہے، اور اسلامی سزا اس کو پتا ہے، اس کے باوجود بول رہا ہے۔ حضور نے 3 بار پوچھا تو انہوں نے وہی جواب دیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سے کہ لے جاؤ معاذ اسلمی کو، مدینے کی ایک پہاڑی تھی جبل انم، وہاں سے ان کو نیچے دھکیل دیا گیا اور پتھروں سے سنسار کیا گیا۔ اسلام کی سب سے بڑی سزا ہے، پتھروں سے مار کر کے ختم۔ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بہت بڑا ظلم نہیں ہے، یہ پاکیزگی ہے، اور ایک بار جس کی ایسی سزا ہوتی ہے پورا معاشرہ کانپ جاتا ہے۔ کیوں؟ زنا جو ہے ایک ناسور ہے، کینسر کی طرح سے، ایک بار اگر معاشرے میں یہ چیز آئی تو سب کے گھر اور ان کی بیٹیاں، ان کی بیویاں بھی محفوظ نہیں رہی، یہ ناسور پھیلتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اس کی سزا اتنی سخت رکھی گئی۔ جس کی بیٹی کا ریپ ہو جائے، دیکھو وہ کیا کہتا ہے، چلاتا ہے کہ نہیں، ریپسٹ پکڑا جائے تو اس کو جلا دو، اس کو کاٹ دو، اس کو مار دو۔ وہ تو یہ مطالبہ کرتا ہی ہے، آج بھی کرتے ہیں، ہمارے ملک میں کرتے ہیں۔ جو ریپسٹ پکڑے جاتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتی ہے دنیا؟ اس کو مارو، اس کو قتل کرو، اس کو
یہی تو اسلام چاہتا ہے، جیسے تمہاری بیٹی کی عظمت ہے ویسے اسلام سب کی بیٹیوں کی عظمت چاہتا ہے۔ سنسار کر دیا گیا ماعز اسلمی کو، لیکن یہ پورا واقعہ تفصیل سے ہے۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی موت پر رو رہے تھے، اور حضور نے فرمایا تھا ماعز نے ایسی سچی توبہ کی، اللہ کی طرف سے جبرائیل پیغام لے کر کے آئے تھے کہ اللہ نے ان کی توبہ کے صدقے میں پورے مدینے والوں کے گناہ معاف کر دیے۔ سچا دل تھا، اخلاص تھا، اور اسی وقت میرے آقا نے فرمایا تھا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب خوف خدا سے دل لرز جاتا ہے، اخلاص سے بھرا ہوا دل پھوٹ کر کے رونے لگتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس پر بے حساب